ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زیغم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عامر صاحب ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ندیم ملک صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہیں گے، اس جانب ہم بڑھ گئے ہیں جو کہ کچھ دن پہلے تک اندازہ نہیں تھا، ہم جنگ سے امن کا سفر اختیار کر چکے، مگر یہ کتنا پائیدار ہوگا یہ اسلام آباد میں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حساسیت ہے تمامی معاملات کی، آپ کی نگاہ میں کون سے ایسے نکات ہیں جو سٹکی ہو جائیں گے دونوں جانب سے، ایران ہے یا امریکہ، جہاں پاکستان کو اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ سٹکی نہ ہو، ہم یہاں سے آگے نکل پائیں؟ دیکھیے، پاکستان کا بنیادی رول تو یہ ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھا دے، اور وہ پاکستان نے سکسیسفلی کر دیا۔ گیو اینڈ ٹیک امریکہ اور ایران نے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت ان دونوں ممالک کے اوپر ہے کہ گنجائش پیدا کریں۔ پاکستان فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرے گا۔ پاکستان اگر کہیں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کسی کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے تو انکریج کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی بازو مروڑ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ دو چار جو بنیادی نکات ہیں وہ تو میری عقل کے مطابق تو وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، باقی تو یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تو اسی سے روشنی میں پتہ چلے گا کہ کون کون سی باتیں آتی ہیں۔ ایران کے حساب سے دو تین جو نکتے بنتے ہیں، وہ مستقل جنگ بندی کے اوپر واضح ایک پلان چاہے گا کہ امریکہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ نیتن یاہو کے پچھلے آپ 10 سال کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے 2 ہفتے دور ہے۔ پچھلے 10 سال پہلے بھی کہتا تھا، 2012 میں بھی، اب 2026 میں بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر اٹیک نہ کیا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ ایٹمی ہتھیار بنانے سے ایران بہت دور ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر 2 نکتے ہو گئے۔ ایک تو ایران کو ایشورنس چاہیے ہوگی کہ امریکہ یا اسرائیل 6 مہینے کے بعد دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے، واضح پلان چاہیے ہوگا۔ دوسرا، نیوکلیر کے اوپر آ جائیں تو نیوکلیر کے اوپر ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ سول نیوکلیر یوز کے علاوہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ دوسرا، جو 28 فروری سے پہلے تک اسٹریٹ آف ہارمز اوپن تھی، اب وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلی نہیں ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز کی طاقت کتنی ہے ایران کو بھی پتا ہے، اور اس پورے علاقے اور دنیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر بند کیا جائے تو پوری دنیا کی اکانومی شیٹر ہو سکتی ہے 4 ہفتوں کے اندر اندر۔ ابھی ایک دفعہ ایران نے اس کا مظاہرہ کر دیا، اب اس کو پتا ہے کہ وہ جب بھی اس کو ویپنائز کرے گا پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے، ایران اس کو مانے گا نہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل واٹر ویز کے جو پرنسپل ہیں اس کے مطابق یہ راستہ کھولنا پڑے گا۔ یہاں ایران کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ جو اس کا میزائل پروگرام ہے وہ اس کا حق ہے، اس کے دفاع کے لیے ایران کو وہ اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کی سیکورٹی، اس کی سلامتی کے اوپر اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اپنے دفاع کے لیے ایران کو اپنا میزائل پروگرام مؤثر طریقے سے رکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ امریکہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر فیس سیونگ اس کو مل سکتی ہے، اس فیس سیونگ سے لے کے وہ خوشی منائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ ایران دوسرا جو ایک اپنی ضمانت چاہتا ہے حملے کے حوالے سے، دوسرا اس کے اوپر انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں، اور وہ بہت کرپلنگ سینکشنز ہیں جس سے اس کی اکنامک گروتھ ہیمپر ہو رہی ہے۔ وہ چاہے گا کہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹے، بین الاقوامی برادری اس کی ترقی کے عمل کو ریسٹور کرے۔ جو آج ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ اس چیز کے لیے آمادہ ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور باقی معاملات کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز اس کو کھلی مل جائے، اور نیوکلیر پروگرام میں یہ ایشورنس اس کو مل جائے اور ایگریمنٹ ہو جائے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور آئیے یہ کہ سیف گارڈ ہو جائے۔ یہ لمبا عمل چلے گا لیکن پرنسپل ایز اے پرنسپل یہ طے ہو جائے تو اس سے امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے گی۔ ایران جنگ بندی کی ضمانت لے اور انٹرنیشنل سینکشن فوری طور پر اٹھانے کا جو اس کا مطالبہ ہے وہ قبول ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو میرے خیال ہے دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ ادروائز ایزی ایگزٹ جو ہے وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور ایران بھی اگر ایزی ایگزٹ نہیں لیتا، آسان راستہ نہیں لیتا، تو لمبے عرصے تک جنگ کو برقرار رکھنا، 40 دن انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن لمبے عرصے تک اس چیز کو برقرار رکھنا مزید تباہی کا راستہ ہوگا۔ آپ نے کیونکہ لمبے عرصے کی بات کی، جو اس سے پہلے کی ڈیل تھی ایران کی نیوکلیر ڈیل تھی 2015 کی بھی، اس کی بھی انٹینسو ٹاکس جو تھیں 2013 میں شروع ہوئی تھی، تقریباً وہ 20 مہینے تک باتیں ہوتی رہیں، نیگوسیشنز ہوتی رہیں، اس کے بعد وہ 2016 میں جا کر اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ امپلیمنٹ ہوئی۔ تو ہم یہاں پر بھی ایسی ہی امید رکھیں کہ یہ اتنی جلدی معاملہ کسی ایک کروٹ نہیں بیٹھے گا، ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات چلیں گے، اس سے کچھ مزید مراحل بھی ہوں گے جس سے گزریں گی یہ ڈیلز، اس کے بعد جا کے کوئی بات بنے گی۔ دیکھیں، صرف نیوکلیر کو اگر آپ لے لیں تو نیوکلیر کے اوپر تو نہ جے ڈی وینس کو پتا ہوگا، نہ اسٹیو وٹکاف کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ جو ادھر سے ایرانی ٹیم ہے وہ بھی سیاسی طور پر تو ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، کالیباف یا ساتھ عراقی صاحب، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس میں ایران کے نیوکلیر سائڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، IAEA کے لوگ بیٹھیں گے، اگر کسی اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ڈالنا ہے وہ بیٹھیں گے۔ اگر پاکستان کی مدد چاہیے تو پاکستان میں بہت ایکسپرٹیز ہے اس شعبے میں، پاکستان مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا جس میں ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہوگی۔
सिविल न्यूक्लियर यूज के हवाले से इनरिचमेंट लेवल क्या क्या होंगे। जैसे ये ओमान में बैठे थे तो ओमान में भी डिस्कशन हुई थी कि वो 3.67% चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, इसके ऊपर इनको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो 60% जो अफसूदा यूरेनियम के स्टॉक फाइल्स ईरान के पास मौजूद है, वो हो सकता है कि उसको या तो IAEA के सेफगार्ड में देने पड़े या कोई ऐसा अरेंजमेंट करना पड़े कि ये पता चल जाए, ये एश्योरेंस हो जाए कि ईरान एटमी प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रहा और फर्दर एनरिचमेंट को कैप कर दिया जाए कि ये मैक्सिमम है आपकी 8% ठीक हो गया। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मेजर जनरल